ہیں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں سرکار کا ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمتیں ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار مدینہ صلی اللہ، ابھی ایک صحابی سرکار کے واقعات اپنے اہل و عیال کو بٹھا کر سنا رہے تھے، سرکار کے واقعات کو سنا رہے تھے۔ سرکار بنفس نفیس اس گھر میں تشریف لائے اور کہنے لگے، سن لیے سرکار، میرے پیدائش کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، میری پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے جس گھر میں، آگے بنفس نفیس اور کہنے لگے، حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، حلت لکم شفاعتی، میری شفاعت تم پر حلال ہو گئی، میری شفاعت تم پہ واجب ہو گئی، میری شفاعت تم پر حلال ہو گئی فرماتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو سجاتا ہے، میلاد کی محفلیں کرتا ہے، نعت کی محفلیں کرتا ہے، سرکار کے ذکر کی مجلس کو سجاتا ہے، تو اس کے لیے یہ بشارت ہے بروز قیامت اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ اتنی مبارک محفل ہوتی ہے، متبرک محفل ہوتی ہے جب ہم اولیاء اللہ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مگر جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، نبیوں کے سردار، تمام پیغمبروں کے پیغمبر محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، فرماتے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انس رضی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قلب میں، اس کے نزدیک اپنے باپ، اپنی اولاد سے زیادہ میں قریب نہ ہو جاؤں فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مقدم رکھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے ہر ایک چیز سے سرکار مقدم، سرکار کی محبت مقدم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب درجے ہیں، پھر ماں باپ کے درجے ہیں، پھر آل اولاد کے درجے ہیں، پھر دنیا کی محبت کے سارے چیزیں سے عزیز حضور کی محبت عزیز ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے سرکار کی مجلس سجاتے ہیں، بار بار سرکار کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی محفلیں سجاتے ہیں، اور درود شریف کی محفلیں، صلاۃ السلام کی محفلیں، تاکہ سرکار کے واقعات سنتے سنتے سرکار کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے، سرکار کی معرفت ہمارے قلب میں بیٹھ جائے، ہمارے کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ اسی لیے سرکار کی مجلس اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر معمولی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار شریف، سرکار کے زمانے میں ہم نہیں تھے، صحابہ خوش نصیب تھے، وہ خوش نصیب تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو آثار شریف ہے، جو ایک جز ہے، یہ منہ مبارک ایک جز ہے سرکار کا، اگر عشق اور محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں تو جز میں بھی کل کا نظارہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، جز میں بھی کل کا نظارہ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھتے ہیں تو جواب ملتا ہے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں ہماری زندگیوں میں ہم کو چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں، اور سرکار پر روزانہ 300 مرتبہ کم از کم درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اب میں انشاءاللہ تعالی اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ اللہ